خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ وقال في موضع آخر ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے والدین کے حقوق کے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ میرے لیے دعا کرے کہ عنوان کے موضوع پر کچھ بولنے کی توفیق دے دے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے سارے عالم کی خلقت کا ذریعہ اور ان کے وجود کا سبب صرف دو ہستیوں کو بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، یہ دو ذات ہے جو انسانیت کے معجزاً سمندر کے بانی و قطرائے اولین ہے۔ انسان چاہے ترقی کی چوٹیوں پر چڑھ جائے، کامیابی کے ستارے توڑ لائے، کرشمہ و کمالات کی فضاؤں میں اڑنے لگے، علم کا آفتاب عمل کا مہتاب بن جائے، لیکن پھر بھی وہ والدین کی نظر میں چھوٹا ہی رہتا ہے۔ اس کے علم کا منبع ماں کی گود ہے، اس کے کمال کا سرچشمہ ماں کی گود ہے، اس کے ترقی کی شروعات ماں کی گود ہے، اس کی کامیابی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کی عزت و عظمت، شان و شوکت کی پہلی کرن ماں کی گود ہے۔ وہ والدین کے حقوق سے چشم پوشی کر کے اپنی عاقبت کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا والدین کے حقوق اور پیدائش کے وقت کے مشکل کن حالات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہیں تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کا پیغام دے کر ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے آگے فرش قدم بن جانے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ کا پیغام دے کر ماں کے دودھ پلانے کی مدت کا تذکرہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا پیغام دے کر والدین کے ساتھ انتہائی شفقت اور انکساری و عاجزی کا رویہ اپنانے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں تو حملته امه وهنا على وهن کا پیغام دے کر مدت حمل کی کٹن گھڑیاں اور دشوار کن ایام کا تذکرہ کر کے ماں کے ساتھ ہمدردی و نرم بیانی کا لہجہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں تو انشکر لی ولوالدیک کا پیغام دے کر والدین کے حضور احسان ماننے اور شکر بجا لانے کا حکم فرمایا ہے۔ کہیں تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الجنت تحت قدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ الغرض قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر جگہ والدین کا حق خداوندی کے بعد نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ وہ ماں جس نے تیری ولادت کے وقت موت جیسی کربناک تکالیف کو گلے لگا لیا، وہ ماں جس نے 9 ماہ تیرے بوجھے گراں کو شکم نازک میں لے ڈھویا، وہ ماں جس نے تیری تقدیر حیات کو شب بیداری سے چمکایا، وہ ماں جس نے عہد طفولیت کی نادان شرارتوں کو زیر تبسم نظر انداز کیا،
وہ ماں جس نے تیری ہلکی سی آہ کی گونج کو اپنے گوشہ جگر میں محسوس کیا، وہ ماں جس نے تیرے خشک لبوں کو جام شفقت سے تر کیا، وہ ماں جس نے رات بھر جاگ کر تیری راحت و آرام کا سامان کیا، وہ ماں جس نے تیری ہلکی سی گریہ زاری پر اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹا، وہ ماں جس نے تیرے خشک لبوں کو جام شفقت سے تر کیا، جس نے تیری ہر معصوم ادا پر شفقت کے پھول برسائے، وہ باپ جو تیری روزی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے بازاروں سڑکوں کو خاک چھانتا پھرا، وہ باپ جو تیری راحت و آرام کی خاطر بے آرام ہو کر سرگرداں و ہراساں ہوتا رہا، وہ باپ جو تجھے آنکھوں کا تارا، زندگی کا سہارا، اپنے جگر کا پارا، اپنے سکون کا چارہ گردانتا رہا، لیکن آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی و بدزبانی کا رویہ اپنائے جا رہا ہے، آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ ظلم و بربریت کے انگارے برساتا جا رہا ہے، آج کا بیٹا اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی و ستم کنی کے پار توڑے جا رہا ہے۔ بتاؤ کیا وہ دنیا کی مسرتوں میں گم ہو کر والدین کے حقوق سے لاپرواہ ہو کر کامیابی کے زینوں پر چل سکے گا؟ بخدا ہرگز نہیں، آخرت تو آخرت ہے، خدا قہار دنیا ہی میں اس کی بدسلوکی کے نتائج دکھا دے گا اور اس کے بدخلقی کا ثمرہ دنیا ہی میں عطا کر دے گا۔ آقا مدنی نے فرمایا کہ انسان اپنی ماں کا پورا حق تو کوسوں دور بلکہ اس درد بھری آہ کا حق ادا کرنے سے عاجز و قاصر ہے، جو اس کی ولادت کے وقت موت جیسی کربناک تکالیف کو موت کی تکالیف ترجمان تھی۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام خواہشات پر والدین کی خوشنودی کو ترجیح دیں، جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری معصوم تمناؤں کو اپنی اشد ضروریات پر مقدم رکھا۔ والدین کی رضامندی اور ان کی خوشنودی آخرت کا سرمایہ ہے، اسی لیے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک ماں کے قدموں میں نہ جائے جنت نہیں، اور باپ کی رضا نہ ہو تو داخلہ نہیں۔ آخر میں بارگاہ ایزدی میں دست بست دعا کرتا ہوں کہ ہمیں والدین کے حقوق بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے حکم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ